قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھو جب نماز کا ارادہ کرو۔ عمومی طور پر اس آیت مبارکہ کو آیت وضو کہا جاتا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لو، اور ان چار فرائض کی طرف، وضو کے ان فرائض کی طرف پروردگار عالم نے توجہ دلائی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا۔ پھر پورا وضو کا طریقہ ہے، بیٹھنا کیسے ہے، وضو کا طریقہ موجود ہے۔ کوشش کرے قبلہ رو بیٹھے، مستعمل پانی نہ ہو، پانی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، یہ بزرگوں کا قول ہے۔ ہمت کے ساتھ وضو کرو، اچھے طریقے سے ہاتھ ملو، وضو کرو۔ غیر ضروری پانی کا استعمال، اس سے بچنا ہے، بہت سخت منع ہے۔ ایون فقہاء نے لکھا ہے اگر نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو اسراف نہیں کرنا، بے جا پانی باہر نہیں پھینکنا، یہ حکم ہے۔ اپنے جسم کو پاک کرو، وضو کرو، اور وضو ہوتا ہے پانی سے، مائع مطلق سے، صاف پاک پانی ہو۔ کبھی ٹینکی بھی دیکھ لیا کرے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی بلی مری ہو، کوئی کبوتر مرا ہوا ہو، کوئی چھپکلی مری ہو۔ پانی کے پاک رکھنے کا اہتمام ضرور کیا کرے، ٹینکی کو چیک ضرور کیا کرے کہ کہیں کوئی کبوتر یا کوئی چوہا یا کوئی چیز جا کے ادھر ٹینکی میں مر تو نہیں گئی۔ ہوتا ہے ایسے، ہم توجہ نہیں دیتے۔ پانی کو، پانی کے مطلق کا اہتمام رکھیں۔ اور اگر پانی میسر نہ ہو، پانی نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، تو پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہے، غسل فرض ہو چکا ہے تو نہاؤ، پھر وضو نہیں ہے، غسل ہے۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو۔ اب ریلیکسیشنز دیکھیے گا، حصول طہارت کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ جو ریلیکسیشنز بیان کی جا رہی ہیں، یہ فقط اس امت کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کسی امت کے لیے یہ اتنی ریلیکسیشنز اور اتنی سہولتیں نہیں تھیں، وہاں بہت سختیاں تھیں۔ یعنی کئی امتیں ایسی گزری ہیں، ان کا جسم اگر ناپاک ہو جائے تو صرف پانی سے پاک نہیں ہوگا، انہیں اپنی سکن کو جلانا پڑے گا۔ سکن کو جلاؤ گے تو پاکی ملے گی، ادروائز جسم پاک نہیں ہوگا۔ آپ اس چیز کو فیل کریں، کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ محبوب کا کتنا کرم ہے ہم پر۔ ہم تو ادھر آ کے بہت بھائی، ہم تو
سہولت مشقت کے دن ہم نے دیکھے نہیں ہیں مذہبی معاملے میں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اتنی ریلیکسیشنز. ٹھیک ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پانی سے وضو کر لے، حدث اصغر ہو پانی سے کر لے، وضو کر لے، چہرہ دھو لے، ہاتھ دھو لے، سر کا مسح کرے، پاؤں دھو لے، پورا جو وضو کا طریقہ ہے سنت اور مستحبات اور فرائض کو سامنے رکھتے ہوئے وضو کرے. اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے مٹی سے. اب بڑی توجہ سے سمجھیے گا، تیمم کر لیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تم سفر میں ہو، بیمار ہو، پانی کے استعمال تمہاری صحت کے لیے مضر رکھتا ہے، واقعی ایسا ہے کہ پانی کو اگر استعمال کرو گے تو طبیعت زیادہ خراب ہوگی، بخار بڑھے گا، طبیعت ناساز ہوگی، کوئی اسپیشلسٹ بتا سکتا ہے کہ واقعی اب پانی استعمال کرنے سے اس کا مرض بڑھے گا. ٹھیک ہے، پانی موجود بھی ہو لیکن مرض ایسا ہے کہ پانی کے استعمال سے مرض بڑھے گا یا دیر سے ٹھیک ہوگا. کسی ڈاکٹر نے، واقعی اسپیشلسٹ نے یہ کہا. غسل فرض ہو گیا اور پانی نہیں پاتے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو مٹی سے تیمم کر لو. پانی نہیں ملا تو مٹی سے تیمم کر لو. تیمم کا کیا طریقہ؟ مٹی پہ ہاتھ مارے، انگلیاں کھول کے ہاتھ مارے، پھر اس کو ایسے جھاڑا، جھاڑنے کے بعد اپنے اچھے سے چہرے پر مٹی مل لی. تیمم تو مٹی اور مٹی کی جنس سے جتنی چیزیں ہیں ان سے تیمم ہو سکتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ یوں مٹی پہ ہاتھ مارا یا مٹی کی جنس کی چیزوں پر ہاتھ مارا، یوں کر کے اس کو جھاڑا اور جھاڑنے کے بعد اپنے چہرے پر مل لیا، پھر جھاڑا، اسے کر کے پھر یوں کر کے جھاڑا اور یوں کر کے یہ یوں یوں یوں، یہ سیدھا سیدھا بھی اگر آپ نے ایسے کر لیا آپ کا تیمم ہو گیا. تیمم میں نیت شرط ہے اور وضو میں بغیر نیت کے بھی اگر وضو کیا تو وضو ہو جائے گا، وہ سبجیکٹ ایک الگ ہے. لیکن پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ جسم کی پاکیزگی کے لیے اللہ نے پانی دے دیا. اسی ضمن میں ایک چیز آئی کہ پانی سے طہارت ہم حاصل کرتے ہیں، اور سیکنڈ آپشن جو قرآن کریم فرقان حمید نے ہماری پاکیزگی کا دیا ہے وہ ہے مٹی. ٹھیک ہے، ان دو چیزوں سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں. پھر اس کی لاجکس لکھی ہیں، وجہ کیوں پانی سے کیوں طہارت حاصل کر سکتے ہیں اور مٹی کو کیوں اپنے چہرے پر لگا کے پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں. بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ جو کتابوں میں لکھی ہے کہ انسان بنا چار عناصر سے ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا. ٹھیک ہے، آگ اور ہوا الگ ہو گئی کہ آگ کے ذریعے سکن کو جلا کے پاکی حاصل کرنا ان امتوں کا کام تھا. جس چیز سے میں بنا ہوں دو چیزیں رہ گئی، ہوا سے تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا، دو چیزیں رہ گئی، پانی اور مٹی. مٹی پلیت ہوئی، میں خود مٹی کا ہوں، مٹی پلیت ہوئی تو یہ مٹی جو پلیت ہوئی ہے اس کو پاک بھی مٹی کرے گی یا پانی کرے گا. ماں مطلق ہو کیونکہ اسی پانی سے میں بناؤں، اسی مٹی سے میں بناؤں، مٹی سے مٹی کو پاک کیا جاتا ہے. یہ فلسفہ ہی الگ ہے. مٹی چہرے پر ملی، یوں کر کے زمین پہ ہاتھ لگایا، یوں کر کے تھوڑی جھاڑی اور اپنے چہرے پر مل دی. آپ کا وضو بھی ہو گیا، آپ کا غسل بھی ہو گیا. اب ایک لمحے کے لیے سوچے سہولت کتنی ہے، ورنہ آرڈر یہ ہوتا کہ تلاش کرو پانی،
پانی تو تلاش کرو. نہیں ہے پانی، اگر میسر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تلاش کرو، پرچیز کرو، کہیں سے لے کر آؤ. لیکن نہیں، ریلیکسیشن دی. ایک مخصوص لمٹ تک اگر ہمیں پانی نہیں ملتا تو جس سے میں بناؤں مٹی، اسی پہ ہاتھ مار کے چہرے اور ہاتھوں پر نیت کے ساتھ، نیت طہارت کے ساتھ میں ہاتھ پھیر لوں، میرا وضو بھی ہو گیا، میرا غسل بھی ہو گیا. ریلیکسیشن دیکھیے، سہولت دیکھیے.